ورنہ راستے میں کوئی مصیبت آئے گی, ٹرین کہیں پہ خراب ہو گئی تو ٹرین کا مشورہ دینے والی شامت آ جائے گی. تو وہ تو میرے بھائی بس بھی راستے میں پنکچر ہو سکتی تھی. بسیں تو ماشاءاللہ یہاں راکٹ کی سپیڈ پہ چل رہی ہوتی ہے, بس کا تو پہنچنا بھی اس کی پروبیلٹی بھی کم ہوتی ہے. تو پھر آپ کسی کو یہ تانا نہیں دے سکتے کہ تو مشورہ دیتا سی, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ, جب آپ عزم کر لیں نا پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. دوستو آج ہم ریاکشن دینے والے ہیں توکل جب انسان صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. ریاکشن آن انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آج میں ایک ایسا لفظ پر بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم روز بولتے ہیں لیکن اصل میں سمجھتے نہیں. وہ لفظ ہے توکل, یعنی اللہ پر پورا بھروسہ کرنا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو میں جو بات کہی ہے وہ صرف ایک لیکچر نہیں بلکہ ایک ویک اپ کال ہے. انہوں نے کہا ہے توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ لو اور کہو کہ اللہ کر دے گا. چلو پہلے پوری ویڈیو دیکھتے ہیں. ورنہ راستے میں کوئی مصیبت آئے گی, ٹرین کہیں پہ خراب ہو گئی تو ٹرین کا مشورہ دینے والی شامت آ جائے گی. تو وہ تو میرے بھائی بس بھی راستے میں پنکچر ہو سکتی تھی. بسیں تو ماشاءاللہ یہاں راکٹ کی سپیڈ پہ چل رہی ہوتی ہے, بس کا تو پہنچنا بھی اس کی پروبیلٹی بھی کم ہوتی ہے. تو پھر آپ کسی کو یہ تانا نہیں دے سکتے کہ تو مشورہ دیتا سی, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ, جب آپ عزم کر لیں نا پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. اب ایک اور اہم بات اس کے ساتھ آ رہی ہے فَإِذَا عَزَمْتَ, جب آپ عزم کر لیں نا کسی کام کا, مطلب مشورہ ہوا, ایک چیز طے ہو گئی, اب بیچ میں جو ہے نا وہ پاک نہیں چھوڑنی کوئی, بس آپ کر گزرنا ہے. اور اس کے بعد کوئی غلط رزلٹ آ جائے تو آپ یہ نہیں کہنا کہ اے نے مشورہ دیتا سی, نہیں, انہیں مشورہ دیتا سی, فیصلہ تو سر تسی کیتا سی نا. تو آپ نے اپنے فیصلوں کی حفاظت کرنی ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے فَإِذَا عَزَمْتَ, جب عزم کر لو نا کسی کام کا, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, وہ آگے چل کے آئے گا کہ یہ دعا سکھائی جائے گی سورہ آل عمران کی 179 نمبر آیت میں, کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, وہی بہتر کارساز ہے. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں اور پھر نظر کس پہ رکھنی ہے, مسبب الاسباب کے اوپر. توکل اللہ پہ کرنا. توکل یہ نہیں ہوتا کہ کرو کچھ نہ, یہ پیچھے دیکھیں کتنے کام بتائے گئے ہیں, یہ کرنے کے بعد مشورہ بھی کرنا ہے, پھر عزم بھی کرنا ہے, پھر اللہ پہ توکل. ویسے توکل نہیں, وہ جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو, تو ظاہر ہے کہ اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں. اس میں ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتا دوں, بڑی مزے کی بات. وہ میں نے جن اپنے سینئر آفیسر کا ذکر کیا نا, ڈائریکٹر صاحب کا, تو وہ ہمیں ایک دن اسی طریقے سے سمجھا رہے تھے, چونکہ وہ تبلیغی جماعت سے بھی اٹیچ تھے. تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے, جو 2-3 سال پہلے ہی فوت ہوئے, تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک دفعہ حاجی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو حاجی صاحب کی عادت تھی کہ وہ مشورہ کرتے تھے جماعتوں کو بھیجتے وقت نا. تبلیغی جماعت میں ویسے بہت چیز زبردست ہے مشورے والی اور عمارت والی. باقی کسی کو تعلیمات سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کا سسٹم بڑا ماشاءاللہ مضبوط ہے. تو وہ مشورہ کرتے تھے جماعت یہ اب یہ جماعت جو ہے یہ جماعت ہم نے ٹرین پہ روانہ کرنی ہے, بس پہ روانہ کرنی ہے, یا اپنی گاڑی کروا کے, یہ وہ مشورہ لیا کرتے تھے جب دور جماعتیں جاتی. تو کہتے ہیں مشورے کے دوران نا مختلف لوگوں نے مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ بس پہ جاتے ہیں, کسی نے کہا جی پیدل جاتے ہیں. پیدل جماعتیں بھی ان کی کئی 100 کلومیٹر تک وہ دعوت کے طور پہ چلتی ہیں. کسی نے کہا جی ٹرین پہ جانا ہے. الٹیمیٹلی طے ہو گیا جی ٹرین پہ جماعت جائے گی. فیصلہ ہو گیا. فیصلہ کرنے کے بعد حاجی صاحب نے نا پھر دوبارہ سے جنہوں نے بس کا مشورہ دیا تھا نا ان کو پوچھا کہ ہاں جی بتائیں کس
طریقے سے سفر اختیار کرنا چاہیے. تو انہوں نے پھر کہا جی بس پہ. انہوں نے کہا نا اب جب طے ہو جائے نا تو اب تم نے بھی یہی کہنا ہے ٹرین پہ, تاکہ یونٹی نہ ٹوٹے. یہ مشورہ اس وقت تک تھا جب تک ڈیسیژن نہیں ہوا. ونس ڈیسیژن ہو جائے نا تو بس والے نے بھی کہنا ہے ٹرین, ٹرین والے نے تو کہنا ہی ٹرین ہے, باقی سب نے بھی, پیدل والوں نے بھی کہنا ہے ٹرین. ورنہ راستے میں کوئی مصیبت آئے گی, ٹرین کہیں پہ خراب ہو گئی تو ٹرین کا مشورہ دینے والی شامت آ جائے گی. تو وہ تو میرے بھائی بس بھی راستے میں پنکچر ہو سکتی تھی. بسیں تو ماشاءاللہ یہاں راکٹ کی سپیڈ پہ چل رہی ہوتی ہے, بس کا تو پہنچنا بھی اس کی پروبیبلٹی بھی کم ہوتی ہے. تو پھر آپ کسی کو یہ تانا نہیں دے سکتے کہ تو مشورہ دیتا سی, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ, جب آپ عزم کر لینا پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے, رزلٹ جو بھی آئے. اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے جو تقدیر والے چیپٹر میں ہے صحیح مسلم میں. مسئلہ تقدیر کے اوپر آلموسٹ 60 کے قریب حدیثیں لی ہیں امام مسلم نے, اور اس کی آخری حدیث یہی ہے کتاب القدر چیپٹر کی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ حدیث جو ہے نا, یہ تو سنہری حروف میں نا چوراہوں پہ لگانی چاہیے لکھ کے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ, جو چیز تجھے نفع دے اس کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کر, سستی نہ کرنا, کاہلی نہ کرنا, اور اللہ سے مدد طلب کرنا. پھر بھی اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا, اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا. یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دے گا. یہ سب کچھ یعنی انگریز بھی یہی کرتا ہے, فیزیبلٹی پہلے بناتا ہے. وہ 80% ایفرٹ فیزیبلٹی پہ پٹ کرتے ہیں, 20% جو ہے وہ کاسٹ ان کی آتی ہے کام کرنے کے اوپر. یہ نہ ہونا کہ وہ کر بیٹھے تو اینڈ پہ پتا چلے کہ جناب ادھر تو یہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. جہاں ہمارے کئی پروجیکٹس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. تو اب اس میں الفاظ کیا ہیں کہ جو بھی چیز تمہیں نفع دے دنیا میں اور آخرت میں, جنرل ہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے, کاہلی نہیں کرنی, سستی نہیں کرنی. یہ نہیں کہ خالی پیپر جو ہے وہ دروشی پڑھ کے پھونک کے تو وہ ممتحن کے حوالے کر کے آ جانا ہے میں پاس ہو جاؤں گا. بعض میرے کو آ کے دعاواں کرانی نے نہ, اس طرح نہیں کو پاس ہوگا. سستی نہیں کرنی, کاہلی نہیں کرنی, اور کوشش کرنی ہے, اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. اللہ کو نہیں نکالنا کبھی بھی. کوشش, یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی. نہ بالکل تقدیر پہ چیز ڈال دینی ہے اور نہ صرف اپنی کوششوں کو سب کچھ سمجھ لینا. یہ قدریہ کا موقف تھا نا کہ بھئی تقدیر کوئی چیز نہیں, اور جبریہ کہتے تھے کہ جی تقدیر ہی غالب ہے, انسان کچھ نہیں کرتا. اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے تقدیر کا ساتھ رکھی ہیں, کچھ ہماری کوشش سے جڑی ہوئی ہیں, دونوں سے مل کے ایک رزلٹ نکلتا ہے. ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ, کتابوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا اگر ہماری ول کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. قرآن تو بار بار اسی کے اوپر ہی ایمفسائز کرتا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. لیکن جو کوشش نہیں کرے گا, جو کک نہیں مارے گا نا, اس کی گاڑی نہیں سٹارٹ ہوگی. ویسے دنیا کے ہم سارے کام میں یہ کر رہے ہوتے ہیں, آخرت کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں دعا کرو توفیق مل جائے. مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا کہ دعا کرو مجھے توفیق مل جائے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ابھی جا کے میں نے جو ہے نا دوپہر کا کھانا کھانا ہے. وہ کھانا ہی ہوتا ہے. کسی نے باتھ روم جانے سے, واش روم میں جانے سے پہلے کبھی توفیق نہیں اللہ سے مانگی, حالانکہ کتنا خطرناک کام ہوتا ہے اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے. آج تک کسی نے کہا کہ دعا کرو اس دفعہ بھی میرا ارادہ ہے کہ آج میں نے اتنی دفعہ پیشاب کے لیے جانا ہے, میرا پیشاب نہ بند ہو, کیونکہ وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے, چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. جیسے ہی دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو توفیق, دعائیں, یہ سب ڈرامے نے اپنے آپ کو دے ہی رکھو ٹوکے. تو ہم نے تو کرنی ننگی بات, ننگی بات کیے بغیر بات سمجھ نہیں آتی ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہاں پہ ایک سلیقہ سکھایا کہ جب اللہ پہ توکل کر لیا, عزم پکا, بس اب آپ کوشش کر گزریں, باقی رزلٹ اللہ پہ چھوڑ. مولا علی کا قول ہے نا, میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. کیوں؟ ساری کوشش کر لی, حالات و واقعات بھی فیوریبل تھے, رزلٹ کچھ اور نکل آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو چاہتی ہے کہ یہ ایسے نہ ہو, اس کے ساتھ تو کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. تو اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے, جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اس لیے کہ اگر مگر سے پھر جو تقدیر کی طرف سے فیصلہ ہوا. دوستو آپ نے پورا ویڈیو دیکھا. اصل
اصل توکل یہ ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش کرو اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو۔ دیکھیے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، جب تم فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، نچے ہی اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہم میں سے اکثر لوگ توکل کا مطلب کام چور سمجھ لیتے ہیں، کوئی محنت نہیں کرنا چاہتے، پلاننگ نہیں، بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ توکل نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک آدمی آیا اور بولا، میں اپنی اونٹ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے اس کے گلے میں رسی ڈالو، پھر اللہ پر بھروسہ کر لو، یہی ہے اصل توکل۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بالکل قرآن سے سمجھایا کہ توکل کا مطلب ہے ایفیکٹ ایمان۔ آپ محنت کرو اور دل میں یقین رکھو کہ جو کچھ اللہ کرے گا وہ بہترین ہوگا۔ زندگی میں ہر مصیبت ہے، امتحان ہے، زندگی میں ہر مصیبت امتحان ہے۔ ایک مومن کا امتحان ہوتا ہے اس کے توکل کا۔ اگر دل گھبرا جائے تو دعا کرے، سجدہ کرو اور کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس پھر دیکھو کیسے اللہ اپنے بندوں کے لیے راستہ کھول دیتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دوستو، آج کا میسج یہی ہے، محنت کرو لیکن بھروسہ صرف اللہ پر رکھو، کیونکہ دنیا سب سے مضبوط سہارا نہ پیسہ ہے نہ پاور، بس اللہ پر توکل ہے۔ جزاک اللہم خیر و حسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔